اچھا، اب دوسری چیز یہ کہ کورسز کرنے کے بعد جاب کیا آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل کلائنٹس ہم دیں گے یا آپ کو خود ڈھونڈنے پڑیں گے یا کیا ہوگا یا آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں آپ کے پاس دونوں آپشنز ہوں گے، طریقے ہم آپ کو سارے ہی سکھا دیں گے کہ آپ انٹرنیشنلی آن لائن ٹیچ کیسے کر سکتے ہیں. یہ جتنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورسز ہیں ان کو سیکھنے کے بعد آپ انٹرنیشنل کتنے پورٹلز ہیں، کتنی ویب سائٹس ہیں، کتنے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ جا کے آپ اپنی سروسز سیل کر سکتے ہو اور انٹرنیشنل کرنسی میں کما سکتے ہو. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل سکل سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 2018 میں ایک 4 گھنٹے کی ورکشاپ میں نے اٹینڈ کی تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اور میں نے 1 مہینے کے اندر 40,000 ارن کیا تھا، کیونکہ میں نے اس 4 گھنٹے میں جو سیکھا تھا نا وہ گھر آ کے میں نے فوراً اپلائی کیا تھا. اگر میں اسی دن اپلائی نہ کرتی تو مجھے بھول جاتا. اب جیسے ہی میں نے اپلائی کیا اس کے کچھ ریزلٹس آئے اور جو کہ بڑے پازیٹیو آئے. میں نے کہا اچھا اگر یہ پازیٹیو ہے تو مجھے اس میں مزید محنت کرنی چاہیے. پھر مجھے ایک راستہ مل گیا کہ اچھا اس طریقے سے جو ہے وہ سارا ہم کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ کا سن کے نا لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں اب ہمیں کھاتے بنانے پڑیں گے، پلس مائنس کرنا پڑے گا یا کچھ اس طرح سے کرنا پڑے گا. میں تو کہتی ہوں مارکیٹنگ سب سے آسان چیز ہے. باقی ہر بندے کی اپنی، اگر آپ نے اپنا برانڈ رن کرنا ہے، جیسے میری ایک آن لائن اکیڈمی ہے، ای ویژن ہے، پھر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی پڑے گی. ہاں اگر آپ برانڈ رن نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں جی میں نے بس اسکل سیکھنی ہے اور میں نے فائور پہ، اپ ورک پہ، لنکڈ ان پہ اور ڈفرینٹ آن لائن جو پلیٹ فارمز ہے guru.com وہاں پہ پروفائلز بنا کے اور میں نے اپنی سروسز بیچنی ہے، دین اٹس اوکے، مت سیکھیں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ٹھیک ہے، لیکن میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے دیکھ لیں، میں فائور اپ ورک پہ نہیں گئی. ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. فائور اپ ورک پہ جانے کے لیے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے کے لیے دونوں صورتوں میں آپ کو اپنی پروفائل کو جو ہے نا آپٹیمائز کرنا پڑتا ہے. آپٹیمائز مینس کہ آپ کو لگ کے اس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، آپ کو اس کو گرو کرانا ہے، اور تو انشاءاللہ وہ آپ کو کلائنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈیورنگ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، کورس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اسکلز آ جاتی ہیں تو ان کو بیچ میں ہی جو ہے 15ویں دن جو ہے ان کو کلائنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کام کرنے والا ہو. اب اسٹوڈنٹ آئے وہ سیکھے ہی نہ، میم آج ہوم ورک کر دوں گی، کل کر دوں گی، پرسوں کر دوں گی. جو آج کا کام ہے، جو بچہ آج نہیں کرنا سیکھا وہ کل کو کلائنٹ کے ساتھ کیا کرے گا؟ سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے، سو آپ نے اپنی قسمت خود بنانی ہے. میں نے، قاسم علی شاہ نے یا کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر نے، ہم نے آپ کا کچھ بھی نہیں کرنا. نہ ہم نے آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے اور وہ جی آپ کو کہے گا ہاں بھائی چلو آ جاؤ میں تمہیں انگلی پکڑ کے سکھاتا ہوں اور چلو بھائی تم بھی کر لو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ جو لوگ، اب میں بھی ایک پروفیشنل ہو گئی ہوں نا، میرے لیے ہر کسی کو گائیڈ کرنا، ٹائم دینا وہ بہت مشکل کام ہے. اور رہی بات رشتہ داروں کی، وہ تو ویسے ہی قدر نہیں کرتے. میں نے ابھی تک جتنے رشتہ داروں کو سکھایا ہے، گھنٹے دیے ہیں آپ نے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بنا. ٹھیک ہے، ایک بھی نہیں بنا ہے. کیونکہ وہ بالکل ہمیں نا ایز اے لینینٹ، اور وہی میرے جو باہر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے پے کر کے اور سارا کرتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں اور آپ کو ریزلٹس بھی لا کے دیتے ہیں. بیسیکلی یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، سو آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے. نہ تو رشتہ داروں نے، نہ ارد گرد کے لوگوں نے، نہ حکومت پاکستان نے، کسی نے کچھ نہیں کرنا. انسان جو کچھ ہے وہ خود ہے اور آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا ایک ہے. آپ اس کو اگر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں باتیں آ جائیں تو بہت اچھی ہے. یہ جو چھت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ صحرا میں نہیں رہ رہی، آپ فلسطین میں نہیں رہ رہی، آپ کشمیر میں نہیں رہ رہی. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کچھ نہ کر سکے، اللہ نے آپ کو ایک چھت دی، اس کے اندر آپ سکون سے رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس چھت کو استعمال کریں. اب اس چھت کے باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کی دنیا 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سے جو حساب ہونا وہ مجھ سے میری اولاد کا ہونا ہے کہ اس کو آپ کو باطل سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا. ٹھیک ہے، خود آپ نے جو ہے وہ اپنی نمازیں پوری کی، خود آپ حق پہ ڈٹی رہیں یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا آپ نے اس گھر کے اندر رہ کے کرنا. ہم نے سڑکوں پہ بیٹھ کے تو کام کرنا نہیں ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ وہ بھائی سڑک پہ چور جا رہا تھا کہ نہیں جا رہا تھا. ہم نے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا. آپ کے گھر کے اندر کوئی چور نہیں ہے، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرنا. تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور کیا بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا ان چیزوں کو سمجھیں اور آگے چلیں.